سیدیا جو حضرات سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے 20-25 منٹ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں نے 1 گھنٹہ سے کم کر کے 20-25 منٹ آپ کے لیے کیے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اگر توجہ نہ کریں، روک کے نہ بیٹھیں تو پھر یہ راولپنڈی جاتے جاتے میں یہ سوچوں گا کہ جناب میں کہاں آیا تھا۔ لہٰذا تھوڑا مہربانی فرمائیں، مہمانوں کی ایک جو قدر کرتے ہوئے نا آپ تمام احباب محبت کے ساتھ، یہ بھی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پڑھنے والے احباب ہیں، ہم بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں بھی جاتے ہیں یقین کریں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، ٹھیک ہے جی، حضور کا ذکر ہی ایسا ہے۔ تو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، محبت کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یہ جناب محمد عرفان صاحب اور ان کے میزبان، ان کے باقی اہل خانہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی ہے، جناب محمد عرفان صاحب کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے یہ سالانہ محفل سجائی گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوبصورت محفل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ تو جڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی میرے قابل احترام ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی آگے آئیں، بچوں کو پیچھے کریں، بڑے احباب آگے آئیں، یہ بچوں کو پیچھے کریں، بچوں کو پیچھے کریں تاکہ میں آپ تمام بڑے جو حضرات ہیں نا ان کو سمجھ جائے اس چیز کی، ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بڑے احباب آگے آئیں، تو تھوڑا ایک ایک قدم تھوڑا قریب آئیں، جو ایک ایک قدم قریب آئے اللہ قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جملے پہ ذرا غور کرنا، آج یکم ربیع الاول ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ کا محبوب دنیا میں آیا، جس مہینے میں نبیوں کا امام دنیا میں آیا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جسے اچھی لگی ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے وہ مومن سنی ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے، تو جن پہ احسان ہوا ہے وہی تو نبی کی خوشیاں منائیں گے نا، وہی تو خوشیاں منائیں گے نبی کی، جن کی طرف نبی آیا ہے، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، خوشیاں بھی وہی منائیں گے، نبی کی محفلیں بھی وہی سجائیں گے۔ یہ ہے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے احسان، اور توجہ فرمائیے گا، یہ احسان میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ احسان صرف ہم پہ نہیں ہے، یہ احسان نبیوں پر بھی ہے۔ حضور احسان عظیم بن کے آئے انبیاء کے لیے بھی، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا رسولو جب میں نے تم سے عہد لیا، یاد کرو وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں کو جمع فرما کر، فرمایا میں نے جمع کیا سارے نبیوں کو، اور یہ ان سارے نبیوں سے عہد لیا جب تمہیں میں نبوت عطا کر دوں، تمہیں کتاب عطا کر دوں، تم دنیا میں چلے جاؤ، جب تمہیں نبوت مل جائے، حکمت مل جائے، کتاب مل جائے، تو دوسرا حکم یہ ہے جب میرا شانوں والا رسول آئے گا، نبیوں کا امام آئے گا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پہ غور کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، تم نے اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ تو جب حضور سب کے لیے احسان بن کے آئے، میں اور آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی وجہ سے پردے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے، یہ پردے ہمارے گناہوں پر ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نہ جانے کتنے گناہگار ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہ کہہ دیں، کہہ دو سبحان اللہ یار، تو ہم کیوں نہ کہہ دیں، توجہ میری طرف، ہم کیوں نہ کہہ دیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کون کون
پڑے گا ذرا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. بزرگوں کو معافی, بیماروں کو معافی, باقی ذرا پڑھ لیں. مل گئے مصطفیٰ اور کیا, آواز آ جائے جو پڑھے میرے نبی کا ذکر کرے. دعا دے رہا ہوں جب ادھر سے چلا جائے, جب وہ رات کو سو جائے, ادھر سوئے قسمت جاگ جائے, خواب میں کملی والا آ جائے, کملی والا بھی آ جائے, ساتھ 4 یار بھی موجود ہوں, حسن و حسین بھی موجود ہوں, نبی کی زیارت ہو جائے, نبی کے یاروں کی زیارت ہو جائے, نبی کے نواسوں کی زیارت ہو جائے. دعا دے رہا ہوں ساروں کی آواز آئے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا, آواز آ جائے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے, جی بولو فضل رب الاولیٰ اور تساں بھی پڑھ لے ہو, تساں بھی حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو, ذرا پڑھ لو آواز آ جائے. فضل رب الاولیٰ اور کیا, سنتے جاؤ میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ, کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے, عرفان صاحب کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے سجائی گئی, تو میں اس ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو عام انسان کی ماں نہیں ہے, وہ ماں جو نبیوں کے امام کی ماں ہے. سنتے جاؤ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی گود میں میرے آقا آئے. سنو آمنہ کی شان سنو. حضرت عبداللہ ابھی حضرت آمنہ سے نکاح نہیں ہوا, آپ فرماتے ہیں میں رستوں سے گزرتا, قریش کی ایک امیر ترین عورت رستے میں کھڑی ہو جاتی, توجہ, رستے میں کھڑی ہو جاتی, کھڑے ہو کر کہتی ہے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو, مجھے سے شادی کر لو. حضرت عبداللہ فرماتے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا. ساتھ ذکر بھی سنتے جائیں اور ساتھ بے شک محبت کا اظہار بھی کریں, لیکن توجہ کے ساتھ. میں تیرے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے والد گرامی جہاں میرا نکاح کروائیں گے میں وہاں نکاح کروں گا. توجہ کرنا, حضرت عبداللہ وہ ہیں, حضرت آمنہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے محبوب نبی کی نسبت مل گئی, اس لیے ساری دنیا کے ماں باپ قربان ہو جائیں ان پر جو میرے محبوب نبی کے ماں باپ ہیں. یا رسول اللہ, یا علی, ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی, پیر طریقت, رہبر شریعت, صاحبزادہ زی والا شان, ولی ابن ولی, کلندر ابن کلندر, ہر دل عزیز پیکرش کو محبت جناب قبلہ پیر سید مبشر حسین شاہ عاشق سجادہ نشین دربار علی شکریلہ شریف آپ تشریف لائے. میں دل کی نگری سے آپ کو پنڈال آمد پر اخلوں و سخلان مرحبا. تمام یہ احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لے آئیں, ابھی انشاءاللہ میرے بیان کے بعد دعا کریں گے. اور کیونکہ پیر صاحب ہی ماشاءاللہ یہ حضور کی عشق و محبت میں آئے ہیں, تو میں کیونکہ بیان کر رہا تھا میں اس لیے, ورنہ میں کھڑے ہو کر استقبال کرتا حضرت کا, لیکن کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی انہی کا ذکر کر رہا تھا جن کا کلمہ پیر صاحب ہی پڑھتے ہیں جی. تو اس وجہ سے جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو میں آؤں, پیر صاحب آئیں, کوئی بھی آئے, ذکر رسول کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وہ جس طرح امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا نعرہ نہیں لگانا,
نعرہ لگانا ہے تو حضور کا نعرہ لگانا ہے، تو اس نیت سے میں نے، ورنہ ماشاءاللہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی نسبت میں ہمیں ناز ہے، لیکن جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے ان کے ساتھ استقبال بھی کیا، محبت کا اظہار بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ توجہ کے ساتھ ذرا آواز آ جائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، ذرا آواز آ جائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، وہ عورت کہتی شادی کر لو، آپ فرماتے ہیں میں اس سے شادی کروں گا جہاں میرے والد گرامی فرمائیں گے۔ اسی دوران آپ فرماتے ہیں میرا نکاح حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں اگلے روز رستوں سے گزرنے لگا، وہ عورت کھڑی ہے، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا اے عورت، آج تو نے مجھے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ روزانہ تو میرا انتظار کرتی تھی، مجھے شادی کی دعوت دیتی تھی، آج میرا انتظار کرتے کیوں نہیں کیا؟ مجھے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ شادی کا کیوں نہیں کہا؟ عورت کا جواب سنو گے، جھوم جاؤ گے میلاد منانے والوں، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، حضور کی محبت میں دلوں سے سبحان اللہ نکلے گی۔ وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ، جب میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کی وجہ یہ تھی، میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا جس باپ کی پشت میں اس نبی کا نور آئے گا، اس کی پیشانی سے وہ نور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے وہ نور تیری پیشانی میں دیکھا تھا، لیکن آج میں تیری طلبگار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں تیری پیشانی میں وہ نور موجود نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد کا نور، وہ مصطفیٰ کا نور کسی اور کو مل گیا ہے۔ آمنہ بھی یہی کہتی ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں رستوں سے گزرتی، رستے کے پتھر کہتے السلام علیکے یا ام رسول اللہ، پتھر کہتے اے آمنہ تجھے سلام ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں پھر وہ گھڑیاں آ گئی، 12ویں رات آ گئی، فرماتی ہیں سحری کا وقت آ گیا، فرماتی ہیں رات تھی سحری کا وقت تھا، فرماتی ہیں صبح آ رہی تھی رات جا رہی تھی، فرماتی ہیں اسی دوران میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں اچانک اجالا ہی اجالا ہو گیا، نور ہی نور پھیل گیا۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، ان دیواروں سے 3 لمبے قدوں والی عورتیں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا اے آنے والیو تم کون ہو؟ اے کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہو۔ دوسری کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی
بیوی ہوائی ہوں. تیسری کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی ہوں. حضرت آمنہ نے فرمایا اے آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی اے آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، ماں بننے والی ہے. ولادت کے واقعات سن لیں توجہ کے ساتھ، لیکن میرے آخری یہ تھوڑی سی 10 منٹ کی گفتگو ہے. دیکھیں میں نے گھنٹہ چھوڑ کے آپ کے لیے موضوع چھوٹا کیا ہے تاکہ آپ تکلیف میں نہ ہوں، لہٰذا پھر بھی اگر آپ نہ سنیں تو پھر یہ افسوس کی بات ہے. توجہ. تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب وہ گھڑیاں آ گئی میرا لال دنیا میں آنے لگا. خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلنا لگ گئے، نور نکلنا شروع ہو گیا، میرے جسم سے نور نکلنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا جب نور نکلا پردے ہٹ گئے. میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، میں نے جنوب بھی دیکھ لیے، میں نے شمال بھی دیکھ لیے، میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. میں نے دیکھا جبریل آسمانوں سے آئے ہیں، ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. میں سوچ میں گم تھی یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ گئی کسی آنے والے کی خوشیاں منائی جا رہی ہے. فرماتی ہیں میں نے دیکھا جھنڈیاں لگائی گئی. لوگ کہتے ہیں نبی کی آمد پہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، جبریل امی کی سنت ہے. فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، میرا لال دنیا میں آ گیا. میں حیران رہ گئی. توجہ فرمانا تڑپ جاؤ گے. آقا کی ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا. میں حیران رہ گئی. کان مکحولا مدہونا مختونا، کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کانا ساجدہ. فرماتی ہیں دل کر رہا تھا جب بچہ پیدا ہوگا آنکھوں میں سرما لگاؤں گی، لیکن فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا حیران رہ گئی. سرما لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کان مکحولا، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہے. ہاتھ اٹھائے نا تو پھر آواز آ جائے توجہ کرنا. فرماتی ہیں آنکھوں میں سرما لگا ہوا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں بالوں کو تیل لگاؤں گی. فرماتی ہیں حیران رہ گئی کہ میرا لال دنیا میں آیا. میں نے کیا دیکھا، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں میں قدرتی تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، عطر لگے ہوئے ہیں. کانا ساجدہ، ادھر میرا لال دنیا میں آیا. آتے ہی میرے لال نے اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا، سر سجدے میں ڈالا. فرمایا اللہم ربی حبلی امتی، اے میرے اللہ امت میری امت میرے حوالے کر دے. فرماتی ہیں پھر میرا لال دنیا میں آ گیا. اب حلیمہ کی آخری بات سنو، جھوم جاؤ گے. حضرت حلیمہ دائی ہیں،
پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن نسبت دیکھو حلیمہ کی، دائیاں مکے میں آنے لگی، توجہ، دائیاں مکے میں آنے لگی، دائیاں مکے میں آنے لگی۔ یہ آخری جملے میری گفتگو کے غور سے آپ نے سننے، ورنہ میں تقریر بھی پھر لمبی کر دینی ہے۔ سن سو جی سارے ماشاءاللہ، نہیں تو پھر میزبان حضرات کی طرف سے مجھے کوئی پابندی نہیں ہے، انہوں نے مجھے زبان دی تھی نا گھنٹہ، وہ اس پہ مجبور ہیں، پر جو ہے نا وہ اس پہ پابند ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کا گھنٹہ 15 منٹ مجھے ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، اور 5 منٹ میں نے اور کرنی ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ توجہ کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں بھی مکے آ گئی، باقی دائیاں بھی مکے آ گئی بچے لینے کے لیے، بچے لینے کے لیے، باقی دائیاں بھی آنے لگی۔ فرماتی ہیں میں بھی دائیوں کے ساتھ میں بھی آنے لگی، میری سواری کمزور تھی، باقی دائیاں مجھ سے آگے بڑھ گئی، میں سب سے آخر میں کمزور سواری، سست رفتار سواری کی وجہ سے سب سے آخر میں مکے پہنچی۔ میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، آگے سے دائیاں بچے اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں، مجھے دیکھا کہنے لگی یہ حلیمہ تجھے تو بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تو بڑی دیر ہو گئی ہے، اب تو تجھے امیروں کا بچہ نہیں ملے گا۔ فرماتی ہیں میں چلی گئی، میں نے سوچا اب مجھے کوئی امیروں کا بچہ نہیں ملے گا۔ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی، میں نے کیا دیکھا، حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب کھڑے نظر آئے، کہنے لگے عورت تو کون ہے، کہاں سے آئی، کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے، دائی ہوں، بچے لینے آئی تھی مگر امیروں کا کوئی بچہ نہیں ملا۔ حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے بچہ تو مل جائے گا لیکن سن لے بچہ در یتیم ہے۔ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا اس بچے سے مجھے کیا ملے گا۔ فرماتی ہیں پھر غیب سے آواز آئی اے حلیمہ بے شک میرا محبوب یتیم ضرور ہے مگر یہ عام یتیم نہیں ہے، یہ وہ یتیم ہے جو یتیموں کا سہارا بن کے آ گیا ہے، یہ یتیموں کا سہارا بن کے آ گیا۔ فرماتی ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑی، جب حضور کے گھر کے قریب پہنچی باہر تک خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیا عجیب گھر ہے یہ، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتی ہیں میں اندر داخل ہوئی، میں نے کیا دیکھا، حضور اپنی ماں حضرت آمنہ کی گود میں، اپنی ماں کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں قریب جا کر چادر ہٹا کر سونے کا چہرہ دیکھ لوں۔ فرماتی ہیں میں قریب آئی، میں نے چادر ہٹائی سونے کو دیکھوں۔ فرماتی ہیں جب میں نے سونے کو دیکھا حیران رہ گئی۔ فرماتی ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے بڑے بچے دیکھے مگر مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں پھر میں لے کر جانے لگی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا بچہ لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ اجرت کیا لے گی، پیسے کیا لے گی، درہم و دینار کیا لے گی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا اے آمنہ نہ پیسے چاہیے، نہ درہم و دینار، نہ کوئی اور چیز چاہیے۔ اے آمنہ کیا چاہیے؟ اب حلیمہ کا جواب سنو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا چاہیے؟ حلیمہ نے عرض کی آمنہ جسے مصطفیٰ مل جائیں اسے ساری کائنات مل جاتی ہے۔
فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر چلی گئی. وہ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا, سواری پہ سوار ہوئی, سواری تیز ہو گئی, وہ لمبی تفصیل ہے. بس آخری بات یہ سنیں, حضرت آمنہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں لے کر حضور کو آ گئی. فرماتی ہیں میرے گھر میں بکریاں موجود تھی مگر دودھ نہیں دیتی تھی, لیکن فرماتی ہیں لوگو اللہ کی عزتوں کی قسم ہے میں حضور کو لے کر اپنے گھر آئی. میری بکریاں پہلے دودھ نہیں دیتی تھی, لیکن جب میں نے حضور کو لایا, حضور کے آنے کی دیر تھی, بکریوں نے اتنا دودھ دیا گھر کے سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا. فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ موجود تھا مگر ایندھن جلانے کے لیے موجود نہیں, لیکن فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو لایا مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حضور کے آنے کی برکت سے اندھیروں میں اجالا ہو گیا, پوری رات میرے گھر میں اجالا رہتا. صبح ہوئی محلے کی عورتیں حضرت حلیمہ کے گھر آ گئی, کہنے لگی اے حلیمہ ہمیں لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ نے فرمایا یہ تم بات کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی اے حلیمہ پہلے تیرے گھر میں ایندھن موجود نہیں تھا, پوری رات تیرے گھر میں اندھیرا رہتا تھا, اب تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے, ہمیں لگتا ہے امیر ہو گئی ہے. اب میری تقریر کی آخری بات ایسی سبحان اللہ پورا علاقہ گونج جائے, راول پنڈی جاتے جاتے بھی میں یہ آواز اپنے کانوں میں سنتا رہوں. اب حلیمہ کا جواب سنو, کہہ دو ذرا سبحان اللہ. پسینے میرے نکل گئے تو ساں آرام نال بیٹھے ہو, مولوی صاحب لگے رہو زور لانے رہو. تو ساں اگر مولویاں نہ ساتھ دیتا ہوئے نا تو پھر یہ حال نہ ہوئے ملک نہ, سمجھے ہو. مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ آج دیکھو وہی مولوی دنیا کو کھلا رہے ہیں جی. سیلاب زدگان میں دیکھ لینا, کہیں آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آئیں گے, کہیں آپ کو جناب تحریک لبیک کے لوگ نظر آئیں گے, کہیں جناب آپ کو مصطفی گروپ کے لوگ نظر آئیں گے, سیلانی گروپ کے لوگ نظر آئیں گے, مولوی لوگ نظر آئیں گے. مولوی کھاتے بھی ہیں, وقت آئے تو لوگوں کو کھلاتے بھی. تو تساں جنہاں نے نعرے مارنے ہونا تو قبر اجازت پتہ لگ جائے کہ کتنے بھی نہ سو ہونا ہے. ذرا توجہ فرمانا, اس لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں, قبر میں جائیں, حضور کو منہ دکھانے کے قابل رہیں. یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا جو آپ کی ناموس پر پہرا دیتے رہے, ان لوگوں کا نہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا, ان لوگوں کا نہیں جنہوں نے آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا جو کہتا ہے جناب نکلو باہر, عورتوں کو بھی نکالو اور اپنی عورت گھر میں بٹھائی ہو. ہے تو مدینے کی ریاست کی باتیں کرنے والا وہ ذلیل اعظم, بولو ذرا وہ جو میرے مصطفیٰ کو ذلیل کہے. میں ریکارڈنگ دکھا سکتا ہوں آپ کو ثبوت, جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں ذلیل کا لفظ استعمال کرے وہ سب سے بڑا, جس کو تکلیف ہوتی ہے 100 دفعہ ہو کہہ دو جو میرے مصطفیٰ کو ذلیل کہے وہ سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاتھ اٹھاؤ ذرا, ہاتھ اٹھاؤ. پیر صاحب کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے کیونکہ غیرت مند پیر بیٹھا ہوا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر جو مصطفیٰ کو ذلیل کہے وہ سب سے بڑا ذلیل اعظم ہے. دیکھ لو نا جناب, جلسے کروڑوں کے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جناب میں آزادی تمہیں دلواؤں گا. ہے جی, قرآن سے بھی آزادی دلواؤں گا, نعوذ باللہ, اسلام سے بھی آزادی دلواؤں گا. جناب عورتوں کو نکالو باہر, مجھے ایمان سے بتاؤ جس کے جلسوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہوں کیا وہ سچا لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سچا لیڈر وہی ہوگا جس کے جلسوں میں لڑکیاں نہیں ناچیں گی, جس کے جلسوں میں ختم نبوت کی بات ہو رہی ہوگی. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ رگڑا لگتا کس طرح ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جامی صاحب جانتے ہیں کہ میں نے کدھر کدھر جا کے رگڑا لگایا. یہ بہت سی محفلوں میں میرے ساتھ رہے ہیں, بلکہ مجھے دیکھ بھی رہے تھے کہ قاری صاحب اتنے تے سارے وہ بیٹھے ہیں
ہیں جی مسکرا بھی رہے تھے کہ قاری صاحب سے چنگا پلہ رگڑا لا دیتا ہے. توجہ, لیکن میں پھر اس طرف جانا نہیں چاہتا. آخری بات جو میں نے وعدہ کیا, حضرت حلیمہ آپ فرمانے لگی میں امیر ضرور ہوئی ہوں لیکن پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوں. فرمایا پھر بتاؤ اے حلیمہ, کہنے لگی عورتیں بتاؤ حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہو. کہنے لگی حلیمہ اے عورتوں سن لو, میں پیسوں کی وجہ سے امیر نہیں ہوئی, درہم و دینار کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوں, سونے چاندی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوں. اے حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہے؟ اب جواب سن کے ایسی سبحان اللہ پورا علاقہ گونج جائے. توجہ کے ساتھ حضرت حلیمہ نے فرمایا اے عورتوں سن لو, میں امیر پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی ہوں. میں امیر اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے ہیں. میرے گھر میں محمد آ گئے, میری گفتگو ختم ہو گئی. اب میں چاہتا ہوں ساروں کی حاضری لگ جائے, کشمیر سے لے کے پاکستان, پاکستان سے لے کے کشمیر تک, کونے کونے میں جہاں بھی گیا اس ربیع الاول شریف کا پورا شیڈیول جو میرا بک ہو چکا ہے الحمدللہ پورے ملک کے اندر, جہاں بھی میں نے جناب وقت دیا قاضی قاری صاحب باقی کچھ پڑھو یا نہ پڑھو اے ضرور پڑھنا نے. جی یہ فرمائش ہوتی ہے پورا سال. اچھا یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول, مجھے جمعے کے موقع پر بھی لوگ فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب اے لازمی پڑھیں, تو یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کون کون شامل ہوگا ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ یہ سارے پڑھیں اور میری گفتگو ختم. گویا حلیمہ نے بھی یہی جواب دیا ہوگا ان عورتوں کو, میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں, میں کیوں نہ امیر ہو جاؤں, میرے گھر میں حضور آ گئے. تو آج یکم ربیع الاول ہے نا, تو سنی میلاد منانے والے مصطفیٰ کے سچے غلام ذرا ہاتھ اٹھا کر, اگر جوان ہیں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں. بزرگوں کو معافی, بیماروں کو معافی, باقی جو پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے, جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے وہ ہاتھ محبت کے ساتھ اٹھا لے, تاکہ یہ ہاتھ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے. یہ کسی ذلیل اعظم کے نام پر نہیں اٹھے, یہ تمام نبیوں کے امام کے نام پر اٹھے. تو ذرا آواز آ جائے, گویا حلیمہ بھی یہ کہہ رہی ہوں گی, حلیمہ بھی یہی کہہ رہی ہوں گی. آواز آ جائے, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. آواز آ جائے, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ. ماشاءاللہ آخر تک آواز آ جائے, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو, اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا, اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. اللہ کریم حضور کی بان کا صدقہ جناب محمد عرفان صاحب ان کی والدہ کی بخشش فرمائے, اس محفل کو اللہ قبول فرمائے. اور جتنے حضرات آئے نقیب محفل سمیت ثنا خان آئے,
پیر صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے۔ ایسے پیرانوں بلایا کرو جڑے لبیک یا ختم نبوت کی بات آئے نا اس پہ غیرت کا مظاہرہ کریں۔ جی میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ جناب آپ ہاتھ اٹھائیں، انہوں نے کہا جی حضور کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے جی۔ تو ایسے پیروں کی ہم عزت احترام کرتے ہیں۔ تو جو پیر اپنے آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ختم نبوت کی بات آتی ہے تو جناب سیاسیوں کے ساتھ جناب ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ بخشی فرمائے۔ جامی صاحب بس آخری اجازت کے ساتھ آخری دعا، یہ عرفان صاحب آپ کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ورنہ میں ماں کی شان جو آپ کی فرمائش تھی ضرور سناتا، لیکن آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے کہ ٹائم نہیں تھا۔ میں صرف ایک دعا دے کے جا رہا ہوں، پوری ماں کی شان کی تقریر ایک سائیڈ پر ہے، یہ دعا ایک طرف ہے۔ ذرا آپ تشریف لائیں سامنے اور آپ کے سامنے میں آپ کو دعا دوں گا کہ اللہ آپ کی والدہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور دعا ایسی ہے شاید آپ نے شعر کی صورت میں اس طرح نہیں سنی ہوگی جس انداز سے میں سناؤں گا۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مائیں جنت میں ان کو اللہ مقام دے، یہ دعا کرتے ہیں نا۔ تو جب کوئی مرد فوت ہو، کسی کا باپ فوت ہو، کسی کا بھائی فوت ہو، دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرما۔ اب ان کی والدہ کے صالح ثواب کے لیے میں دعا کیا دے رہا ہوں سنیے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جامی صاحب یہ ماشاءاللہ کلام بھی آپ سنتے ہیں نا نقیب محفل سے، اور ماشاءاللہ وہ پھر آپ خوش آمد نہیں نہ مبالغہ رائی، یہ اس نیت سے کہ تاکہ آپ کی اصلاح ہو۔ ایسے لوگوں کو بلایا کریں جن کے چہرے پہ پوری داڑھی ہو ماشاءاللہ، جن کی قدرتی طور پہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو ثنا خان پڑھ رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی قدرتی طور پہ داڑھی نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن جن کی داڑھی آئی ہے وہ جان بوجھ کر منوا دیتے ہیں، ایسے نعت خان سٹیج پہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے نعت خانوں کو نہ بلائیں، ایسے علماء کو نہ بلائیں، ایسے نقیب محفل کو نہ بلائیں جن کے چہرے پہ حضور کی سنت کی داڑھی نہ ہو۔ تو اس لیے ایسی تمام آپ محافل میں اپنی اصلاح فرمائیں۔ یہ ان سے بھی آپ یہ بیانات اور یہ ماشاءاللہ شعر سنتے رہتے ہیں، تو میں دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ توجہ، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی والدہ کو حضرت فاطمہ کی کنیزوں میں شامل فرما۔ تو دعا دے رہا ہوں جنت جنت میں فاطمہ کی، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے۔ میری دعا ہے آپ کی ماں وہاں رہے، میری دعا ہے یا رب ان کی ماں وہاں رہے۔ اب آپ کی اور میری دعا، میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری محفل کو قبول فرمائے۔ جو وقت زیادہ ہو گیا، اب آئندہ ماشاءاللہ یہ بھی نیت فرمائیں گے، آپ بھی نیت فرمائیں گے، آئندہ جب محفل ہو وقت پہ آپ بھی تشریف لائیں، وقت پہ محفل شروع ہو تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اس پوری محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں کو ساروں کو سلامت رکھے، خاص طور پہ یہ ان کے لیے میں نے دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں۔ اس محفل کی قبولیت ہے کہ ایسے ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ یہ ساؤنڈ سسٹم چلاتے ہیں۔ ان کی اب ایک برانچ جو ہے راولپنڈی میں بھی ماشاءاللہ یہ شفٹ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تمام احباب کو سلامت رکھے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا رب جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا رب جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سجدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔
اور قبلہ پیر صاحب حسینی فورس کو چلا رہے ہیں. ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. سخن کے شور سے کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں. حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں. خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں. اور پورے کشمیر کے اندر آپ پاکستان چلے جائیں، اگر سنی حسینی فورس لے کے کوئی مرد کلندر نکلا ہے وہ پیر مبشر نکلا ہے. بڑے بڑے پیر پیچھے ہو گئے. ہاں کچھ کو تو حسن کا نام چھپتا ہے، کچھ کو تو حسین کا نام چھپتا ہے. اگر باقی جماعتیں نکلی ہیں تو پیر مبشر حسین، خوشبو شکریلا، پیر ملک علی شاہ، پیر سید عاشق حسین شاہ کا بادشاہ، لخت جگر جو ولی بھی ہے، کلندر بھی ہے، عالم بھی ہے، باعمل بھی ہے، صوفی بھی ہے، باصفا بھی ہے. وہ ایک ہی جماعت لے کے نکلا، سنی حسینی فورس لے کے نکلا ہے. آج بچہ جوان یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سنی حسینی فورس میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ الحمدللہ پورے کشمیر کے اندر اور ہمارے آزاد کشمیر کوٹلی کے اندر انشاءاللہ پیر صاحب کا دورہ ہوگا، اور وہاں بھی انشاءاللہ سنی حسینی فورس کے بیچ لگیں گے. اور ایسے ملا کے ساتھ، ایسے پیر کے ساتھ، ایسے خطیب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جس کے بغض، جس کے سینوں کے اندر مولا علی کا بغض ہو، ابو طالب کا بغض ہو اور ہر صحابی کا بغض ہو. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس پیر کو مانتے ہیں جو حسن کو مانتا ہے، حسین کو مانتا ہے، ہر ولی کو مانتا ہے، ہر کلندر کو مانتا ہے. کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ اگر مشکلیں نہ حل ہوں تو ملک علی کا دربار کس لیے ہے؟ اگر مجرم نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے؟ پیر صاحب کا ساتھ دیں، ان کے شانے بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے سنی حسینی فورس میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ ہمارا جینا بھی سنی حسینی فورس میں کے ساتھ ہے، مرنا بھی اس جماعت کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو حق لے کے نکلی ہے، سچ لے کے نکلی ہے. تاجدار ختم نبوت. ایک بار آکھو تو پیر صاحب صدر تو ہی خطبہ ادا کر سن. ایک بار تاجدار ختم نبوت. اور ایک اعلان سماعت فرما رہے ہیں. یہ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اسامہ نام کا بندہ، جی سمیع اللہ نام کا ایک بچہ گم ہوا ہے، ان کے ڈھونڈنے میں اس بندے کی مدد کریں. انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا انعام بھی کہ اتنے پیسے بھی دیں گے. مسلمان کو ڈھونڈنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں کہیں وہ نوجوان ملے اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھوں میں تھما دے. آپ کی انہیں محبتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ذی والا شان کلندر ابن کلندر ولی ابن ولی میرے مشفق و مربی شفقت فرمانے والے کرم فرمانے والے جناب قبلہ پیر سید مبشر حسین شاہ عاشق سجادہ نشین دربار علیہ شکریلا شریف مائک ان کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امیرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی کون و مقام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ مالک کائنات نے آج بڑا کرم فرمایا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں سب کو حاضری نصیب فرمائی. مالک کائنات آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے ساتھ
عاشق رسول عاشق آل رسول چودھری محمد سلطان چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد بشیر چشتی صاحب، آپ کی آزاد کشمیر کی بڑی حسین آواز، مجاہد اہل سنت جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ اس طرف بھی میرے علماء اکرام نعت خوانان شیریں بیان تشریف فرما ہیں، اور سنی حسینی تحریک کے جتنے نوجوان ہیں، محمد طاہر آزاد چشتی صاحب، اور ان کے علاوہ زاروب صاحب کھرٹا سے افتخار نظامی صاحب، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بچے نوجوان بزرگ حاضر ہیں، مالک آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آج شکریلہ شریف سے بڑا سفر ہے ادھر پر، اور محفل کچھ معاملات کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ آئندہ کے بعد انشاءاللہ اس محفل میں ساری زندگی میں نے کوئی نہیں آنا، باقی کوئی آئے تو الگ بات ہے، میری یہ آج آخری محفل ہے، آخری دعا اس گھر کے لیے۔ معاملات ہوتے ہیں ہر کسی کے، اور شکریلہ شریف کے معاملات بھی آپ جانتے ہیں، کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کو جانے کا آنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ دربار شریف سے ٹائم ہوتا ہے نہ تحریکی طور پہ ٹائم ہوتا ہے، تو کسی کو خراب نہیں کرنا چاہیے، جو ٹائم دیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب بولو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی